سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحمان زمانہ سب پر رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی بہت رحم۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، اس دن کا جب سارے انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا اور اچھے کاموں کا انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کا سزا دیا جائے گا۔ اس دن کا مالک ہے، جیسا میں نے کہا مالک کا بارے والا ہر وقت میں ہر چیز ہے، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر ملکیت انسان کو بھی حاصل ہے۔ میں کپڑے پہنے ہوں، کپڑوں کا مالک کہا جاتا ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں، پیسوں کا مالک کہا جاتا ہے، گھر میرا ہے، گھر کا مالک کہا جاتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں رہے گا کسی کی، ظاہری ملکیت ہے ختم ہو، اس لیے خاص طور پر فرمایا اس دن کسی کی ملکیت میں ظاہری ملکیت میں بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، مالک روز جزا کا جو ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ۔ یہ تین آیتوں کو بارش تعالیٰ کی صفات کی بیان پھر اس سورہ فاتحہ میں بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح بات کریں۔ چنانچہ چوتھی آیت میں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں، اللہ۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اے اللہ آپ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ پھر آگے صراط المستقیم کی تفصیل ہے، صراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرمائیے کہ اے اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ہم آپ کا راستہ مانتے ہیں ان لوگوں کا جس پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ ترجمہ سورہ فاتحہ کا۔ اس میں سے پچھلی پہلی 5 آیتوں کا بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذرا تفصیل کے ساتھ پچھلے بیانات کو اب چھٹی آیت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دکھائی ہے ہر مسلمان کو، نہ صرف دکھائی ہے بلکہ لازم کرنی ہے، لیکن اپنی ہر نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا مانگا کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت کیجیے۔ لفظ یہ چھوٹا سا ہے کہ ہمیں اللہ سے صراط المستقیم کی ہدایت کیجیے، لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہو گئی۔
جو کہ صراط مستقیم سے ہم ہر جگہ محتاج ہیں. جو کام بھی کرنے جا رہے ہوں، جو مقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس کے لیے ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے. ایسے راستے کی ضرورت ہے جو ہمیں سیدھا اس مقصد تک پہنچا دے. اگر یہ تیز والا راستہ ہوا، ٹیڑھا راستہ ہوا، تو وہ ہمیں منزل تک یا تو پہنچائے گا نہیں، یا پہنچائے گا تو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا. اس لیے ہمیں ہر چیز میں صراط مستقیم کی ضرورت ہے. تو جو بیمار ہو گئے، علاج کرنا، تو علاج کے لیے بھی صراط مستقیم کی ضرورت ہے. تو بھائی صحیح معالج ذہن میں آئے کہ صحیح معالج کے بات ہے. معالج کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بیماری کیا ہے اور بیماری کی کون سی دوا فائدہ مند ہو. صراط مستقیم کی ضرورت ہے. روٹی کمانے جا رہے ہیں تو صراط مستقیم کی ضرورت ہے. کون سی روٹی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی بڑی فائدہ مند ہے، کون سی فائدہ مند نہیں ہے. دنیا کے کسی کام میں بھی کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں صراط مستقیم درکار تھا. اس لیے کوئی جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کے مطلب کی طرف، کے معنی کی طرف دھیان دیے بغیر ایک رٹے ہوئے کلمات ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں. جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کام ہو گیا اور اس کے بعد مشین چلنی شروع ہو. نہ یہ پتا ہے کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصود ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اس قرآن کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر جملے کا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے جواب دیتے ہیں ہم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، تو باری تعالیٰ جواب فرماتے ہیں ہمیشہ نہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے کا نہیں کرتی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ایسا جملہ کہا جس میں سے آدھا میرا اور آدھا اس کا. کیا مانا کہ ایاک نعبد کا ہے کہ ایسا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت تو میری ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مدد جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگنا، تو آدھا میرا اور آدھا میرا بندہ. اور جو بنا کہ اب کی مانگتا اور میرا بندہ اب جو مانگے گا میں اس کو دوں. اب جب کہتا ہے میرا صراط المستقیم تو باری تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہاں دے گے، جب تم مانگ رہے ہو تو دے گے. صراط المستقیم عطا فرماتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھتے چلے گئے اور جانے نہ کیا کہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے جو مستحب طریقہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر آدمی وقت ہے. ایک روایت بتا رہا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ایک ساتھ میں پڑھیں تو آپ نے اللہ
لگے گا جب تمہیں بھی حاجت ہے بارش آنے کے جواب تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ لیکن اگر رک کے پڑھو الحمدللہ رب العالمین اور ذرا تصور باتوں کو ذرا پروردگار جواب میں کیا ہوگا ابھی لگے گا الرحمن الرحیم کا اور کو حضرت پروردگار جواب دیں ہمارے یہاں اس امت محمد علیہ السلام کا جو ہے حضرت شیخ اکبر بن عقیل ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کرتے کے اولیاء اللہ کرتے ہیں اور بڑے صوفیاء کے عالم ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواب سن نہ ایسے اللہ کو بولتے ان کو اتنا بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اوپر کہ اللہ میں آگے بڑھوں گا نہیں جب تک آپ کی بات جواب نہیں. جب جواب سن لیتا ہوں ابھی میرے آدمی پھر آگے بڑھتا ہوں رحمان الرحیم جب جواب سن لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اس لیے سورہ فاتحہ کا ادب یہ ہے کہ ہر آیت پر آدمی کرے وقت پھر آگے بڑھے اب تصور جب اس دھیان کے ساتھ پڑے گا معاملہ احتیاط سے مانگو جس سے مانگو زبان کرے جس سے مانگو کیا کام کرنے کو تکلیف کر کے دے دیجیے گا جب جس سے مانگو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے کے قریب میرا بندے جب خود سے پوچھے تو بتایا بہت قریب ہے مجھے مطابق کرتا ہے اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. اس لیے کوئی دور نہ سمجھ رہا جب یہ سب سے زیادہ پڑے گا تو پھر انشاءاللہ خود پاکستان جانے کو تکلیف ملے گی ضرور ملے گی کوئی وجہ نہیں ہے بارش تعالیٰ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا مانگنے والا ہے مانگنے کی خواہش نہ ہو مانگنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر یہ بھی قرآن کریم میں فرمایا حبیبی ہوا وانتم لہا کارہون جہاں زبردستی تمہارے اوپر مسلط کرتے ہدایت جب تک تمہیں پسند ہی نہ ہو جائے تمہیں ہدایت دینا پسند ہے. میرے بھائیوں جو ان کا پہلا حصہ جو آیت کریم میں کرتا ہے کہ جب ہم یہ دن صراط مستقیم رہے بار تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تو ذرا دھیان سے مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیکاری بن کر کے یا اللہ ہم آپ کو بیکاری بن کر آئے نا صراط مستقیم کی بیچ چاہیے دیکھ جاتی ہے کوئی بھی کہا کہ نہیں ہے روک لی. دوسرا نقطہ جو مجھے عرض کرنا ہے ان آیات میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں جہاں ہمیں یہ حکم دیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگو وہاں صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا وہ ابھی آئے صراط الذین انعمت ایسا ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں جن پر آپ کا انعام حاصل ہو جن پر آپ کے انعامات حاصل ہو. کون ہے وہ؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام ہوا وہ کون ہے؟ ایک تو انبیاء کرام دوسرے صدیقین انبیاء کرام کے وہ پیروکار اور وہ متبعین جنہوں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہے جن پر
ان کو اللہ کا نام نبی جی صدیقین اور وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کی، والصابرین اور سارے لوگ جو نیک جن پر اللہ نے نیکی ادا کرنا وقت نہ ملائے کا رفیقہ اور قرآن نے فرمایا ساتھی بننے کے لیے تو جب ہم سے کہلوایا قرآن کا ان لوگوں کا کہ اللہ جس پر آپ نے اپنا انعام فرمایا تو قرآن سے کیا ہوا؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ، نیک آدمی کا راستہ۔ کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ کا انعام بدلانا یہ مقصود ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہو تو پھر وہ صراط مستقیم تمہیں ان حضرات کے کی صحبت میں ملے، ان حضرات کے طریقے میں ملے۔ دیکھو کیا ہو جائے کرام کا کلمہ کیا تھا وہ کیا جائے، دیکھو کسی کا کلمہ کیا تھا وہ کیا کرو، دیکھو معاہدہ کا کلمہ کیا تھا وہ کیا کرو، دیکھو صالحین نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بندی اس بات پر فرمانا کہ صراط مستقیم جو ہے یعنی سیدھا راستہ وہ کچھ کتاب پڑھنے سے نہیں آ جائے گا کہ مطالعہ کر لیا تم نے اب پتہ چلا لیا کہ صراط مستقیم کیا ہوگا، نہیں، بلکہ ان کے لیے اپنی صحبت ضرور کرو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے رکھو جس پر اللہ نے کہا تو تمہیں دین سمجھنا ہے، پھر تمہیں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا ادارہ فرما دیا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آج کل خاص طور پر بہت سے لوگوں کو لگ جائے وہ کہیں گی بس ہمیں تو کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ترجمے اس کے خبر میں وہ ترجمے کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے اندر سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا انسان کیا کس طرح اس کی تصریح کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کو قرآن والا خود مدثر صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ بتائیں گے تمہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے اور ان پر کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آخری دن میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی، ایک تو اللہ نے کتاب اتاری، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور آخر میں قرآن کریم جو سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ وہ ہے، ایک تو کتاب جاری کی کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ، دوسرے ساتھ پیغمبر میں کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے لیے کیوں؟ اس لیے تاکہ پیغمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور پیغمبر یہ بتائے کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر تو کچھ لیے گئے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلو، پیغمبر کی باتوں پر ایمان لاؤ اور اس کے بیان کے طریقے پر عمل کرو۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ اللہ نے جاری کی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔
اور اللہ کے اطاعت دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ گمراہی تو پھیلی ہے دنیا میں، وہ اس طرح پھیلی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے تھے اور پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت اور توبہ کا سامان کیا تھا اس سے قطع رکھ دیا۔ اب گناہ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کا بٹک گیا ہوگا جو اسے کہ کتاب بغیر پیغمبر کی تعلیم کی روشنی کے سمجھ نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھو، آج بھی بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہمیں حدیثوں کی قدر حدود سے نہیں خیال نہیں ہمیں تو وہ کتاب اللہ کی کتاب کا۔ ارے اگر حدیثوں کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سارے کھاتے کہتے تھے کہ ہمارے ملوثہ علیہ قرآن ہمارے پاس قرآن ہر انسان کو قرآن کا پتا دیتے ہیں کہ دیکھو اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں جو کہ انسان کی رہنمائی کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی جب تک یہ مربی اور معلم کو کتاب موجود تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کا کوئی علم و فن آدمی صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا مربی موجود تھا۔ کوئی سب چاہے طب کی کتابیں پڑھ لیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں، اب پڑھ کے علاج نہیں دیتے تو پاکستان یا بات کریں جب تک کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ محنت کرنے والی لڑکی ہو تو جب تک محض میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر انسان ڈاکٹر نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں جو ملی دکھ کی نکالیں جو لکھا ہے کہ پلاؤ ایسے بنتی ہے، بریانی ایسے بنتی ہے، کباب ایسے بنتے ہیں، قورمہ ایسے بنتا ہے، یہ سب تفصیلات کی چیزیں۔ لیکن ذرا وہ کتاب سامنے رکھو اور کتاب کو سامنے رکھ کر بناؤ تو خدا نے کیا ملغوبہ تیار کرو۔ جب تک کہ کسی تربیت دینے والے ماہر باورچی نے کسان رہ کر تمہیں پکایا نہ ہو تو محض کتاب دیکھ کر پکاؤ گے تو کبھی اچھا نہیں پکا۔ تو اللہ کی کتاب یہ سب شاید کا بہت بڑا سامان، لیکن اس کتاب پر عمل کر کے زندگی کیسے گزاری جائے یہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور بہت کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جس طرح کتاب اللہ پر ایمان ضروری، اللہ کے ہدایت پر ایمان ضروری، اور وہ ہے انبیاء کرام۔ اگر انبیاء کرام اس دنیا سے نصیب لے جائیں گے تو اپنے بارش چھوڑ کے کریں تو وہ بارش کون ہے؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو قرآن میں کہتا ہے کہ صراط مستقیم اگر چاہتے ہو تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ صراط مستقیم کیا اور یہ تمہارے لیے آسانی بھی صراط مستقیم پانے کرنے میں جائے۔ صحبت اپنی اچھی کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھا رکھو، طرف طرف کا تمہارے اندر جو آئیاں مستقیم ہونے ضرور ہے۔ ان کا راستہ نہیں، ان پر اللہ نے غضب کیا جو گمراہ ہوئے۔ یعنی اگر اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید نہیں کرنا اور بری صحبت سے احترام کی تاکید بھی کروائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے پیچھے چل کر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے گمراہی کے راستے پر پڑ گئے۔ تو اپنی جان کو خریدی دونوں طریقے سے لگانا بتایا کہ جہاں کے مستقیم کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ اختیار کرو اور ان سے ان کی صحبت اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے تمہیں بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے ساتھ مستقیم عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔